حضرت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ 25 جمادی الاول 1335 ہجری بمطابق 20 مارچ 1917 کو بروز بدھ کو پیدا ہوئے۔ حضرت جی نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس میں ہر طرف علم و تقوی کی فضا قائم تھی۔ ایک طرف مولانا کی والدہ ایک معزز خاندان اور صالح بزرگ مولانا رؤوف الحسن کی صاحبزادی تھیں، دوسری طرف حضرت کے والد بزرگوار حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ صاحب دعوت اور شیخ طریقت تھے۔ اپنے اکلوتے فرزند ارجمند کی اچھی طرح تربیت کی، ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھا، معمولی غیر اہم غلطیوں پر بھی تنبیہ فرماتے تھے۔ حضرت یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ خود اپنے قریبی دوست سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ چائے کے موافق نہ تھے۔ اماں جی والدہ محترمہ ایسے وقت میں چائے بنا کر پلایا کرتی تھیں جس وقت مولانا الیاس رحمہ اللہ ٹہلنے جاتے تھے۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تو چائے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اب چائے چھوڑنی چاہیے۔ میں نے اپنے اس خیال کا اظہار مولانا الیاس رحمہ اللہ کے سامنے کر دیا اور عرض کیا کہ ہم آئندہ چائے نہیں پئیں گے۔ حضرت اس ارادے پر بہت خوش ہوئے، مگر پوچھا کہ چائے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ چائے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے پیسے آپ ہی کو ادا کرنے ہوتے ہیں، تو کیوں آپ کے بار میں اضافہ کریں؟ اس سوچ پر مولانا الیاس رحمہ اللہ بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا یہ غلط ہے، پیسے کی کمی بیشی پر چائے مت چھوڑو، جو خدا 4 آنے دے سکتا ہے وہ 5 کا بندوبست بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی خود بیان کرتے ہیں۔ ایک بار مہمانوں کے لیے اندر سے چائے لایا، جب برتن لے گیا تو 1 چمچ اس میں سے گم ہو گئی۔ اماں جی نے اس بے خیالی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مولانا الیاس رحمہ اللہ بھی گھر تشریف لائے تو اماں جی نے حضرت کے سامنے بھی کہا یوسف نے چمچ گم کر دیا۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ میری طرف متوجہ ہوئے اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ چمچ تمہاری ملکیت تھی کہ تم نے گم کر دی؟ حضرت کی اس دن والی تنبیہ سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب یہ میری ملکیت نہیں تو ان چیزوں سے میرا کیا واسطہ، اور یہ تاثر آج تک تازہ ہے۔ ایک طرف اگر والدین کی تربیت تھی تو دوسری طرف مشائخ وقت اور بزرگوں کی نظریں اور شفقتیں تھیں، خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری اور حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ۔ ان بزرگوں کی خاص توجہ نے عالی منزل تک پہنچا دیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی 10 سال کے تھے کہ جب قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اس کے بعد قاری معین الدین صاحب نے تجوید سکھائی، پھر 11 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد سے مدرسہ کاشف العلوم میں عربی پڑھنی شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف کی تقریباً ساری کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں اور فقہ کی اکثر کتابیں مولانا مقبول الحسن گنگوہی سے پڑھیں۔ 1351 ہجری میں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ سفر حج پر تشریف لے گئے اور حضرت مولانا یوسف کو مظاہر العلوم سہارنپور بھیج دیا، وہاں ہدایہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی واپسی پر نظام الدین آ گئے اور مشکات جلالین وغیرہ پڑھیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے صحائح اربع پڑھنے کے لیے دوبارہ سہارنپور بھیج دیا، لیکن علالت کی وجہ سے سال پورا نہ کر سکے اور دوبارہ نظام الدین آ گئے اور باقی ماندہ صحائح اربع ابن ماجہ، نسائی اور مستدرک الحاکم اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔